جماعت احمدیہ بڑا احترام کرتی ہے شہدائے بالا کوٹ کا، حضرت سید احمد بریلوی اور سید احمد شہید ہر مسلم ان کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے. اور سن 56 میں جب حضور آپ بعد تشریف لے کے، تو مجھے یاد ہے میں بھی وہیں تھا، تو حضور ان کے قبروں پر دعا کے لیے تشریف لے کے ہر مسلم نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانی کی، جو سکھوں کے خلاف جہاد کیا، مگر اس میں کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ مسیح موعود کا زمانہ قریب تھا. اور ہمارے زمانے میں سن 48 کے بعد عربوں نے مسلسل کوشش کی ہے یہودیت کو ختم کرنے کے لیے، مگر اس میں ان کو سخت عزیمت اٹھانی پڑی ہے، بلکہ علاقے کے بعد اسے علاقہ چھوڑنا پڑا ہے. باوجود اتنی کمانڈ اور اسٹاف ٹریننگ کے اور اچھی آرمیز ہونے کے اور ٹریننگ کے اور اکوپمنٹ کے، پھر بھی کہیں بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. حضرت چودھری صاحب نے فرمایا تھا لاہور میں ایک دفعہ روٹری کلب کی میٹنگ میں، دی اسٹیٹ آف اسرائیل ہیز کم ٹو اسٹے. تو کیا ہم سمجھے کہ چونکہ یہ مسیح موعود کا زمانہ ہے، اس لیے وہ کتنی کوشش کریں، عربی ممالک یا مسلم ممالک کبھی یہودی پر تلوار سے فتح نہیں پا سکتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ایک بات کو اٹھا کے دوسری سے تیسری سے ملا کے مضمون کو کھولنے کی وجہ اور مبہم کر دیا ہے. پہلے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا مفہوم پورا سمجھنا چاہیے، ٹھیک دیکھنا چاہیے اس کا یہاں اطلاق ہوتا بھی ہے کہ نہیں حضرت، اور کس حد تک ہوتا ہے دیکھنا پڑے گا نا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تو مراد یہ تھی کہ بعض دفعہ ایک نئے دور کے آغاز سے پہلے اس دور کی علامتیں شروع ہو جاتی ہیں. جس طرح حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد نظر نہیں آتی اور بن باپ کے پیدا ہوئے، یہ بتانا مقصود ہے. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ ایک ایرا ختم ہو رہا ہے، یعقوبی اسحاقی دور جو ہے وہ اختتام کو آ رہا ہے، ابھی اسماعیلی دور شروع ہونے والا ہے، یہ لائن اب ختم ہے. تو ظاہری علامتیں خدا نے ایسی ظاہر فرما دی. تو یہ مراد تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ پیغام تھا کہ تلوار کے جہاد کا زمانہ اب ختم ہو رہا ہے، اب دوسرے طور پہ جہاد اپنا رنگ دکھائے گا. اتنا میں کہنے کا مقصد ہے صرف مسیح علیہ السلام کا. جہاں تک اسرائیل کے ساتھ مقابلے کا تعلق ہے، وہ مضمون قرآن کریم میں الگ جگہ بیان ہوا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرثھا ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، اور وہاں قرآن مفسرین نے بھی الارض سے مراد فلسطین کی ارض لی ہے. اور دوسری جو مثال ہے 2 دفعہ تم علوف کرو گے زمین میں اور پھر یہ وہ ہوگا، وہ ساری آیات جو ہیں اس مفہوم کو ان کے ساتھ، ان آیات کو اس کے ساتھ ملا کر رکھیں تو پھر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. ایک بات قطعی ہے کہ یہ لوگ جو اسلام کے نام پر یہود سے لڑ رہے ہیں، کیا ان کی اپنی صفات صالحین کی ہیں اور یہ تقوی پر قائم ہیں کہ نہیں؟ اگر یہ قرآن کریم کے معیار کے مطابق صالح ہوتے اور تقوی پر قائم ہوتے تو اس آیت کی عملداری فوراً شروع ہو جانی تھی کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، اور لازماً اس کے وارث بنا دیے جاتے فوری طور پر. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا دور شروع ہوا ہے جبکہ فسق نے زیادہ جگہ لے لی ہے، اور اس وقت خدا تعالیٰ پھر بے وجہ تفریق نہیں کیا کرتا. بعض ایسے دور آتے ہیں کہ سچے مذہب کے پیراؤ جھوٹے مذہب کے پیراؤ سے بعض باتوں میں مشابہ ہو جاتے ہیں، اور اتنی وجہ امتیاز نہیں رہتی کہ اللہ تعالیٰ نمایاں تفریق کر کے دکھائے. ایسے وقت میں خدا کی ایک اور تقدیر ظاہر ہوتی ہے جو سزا دلوانے کی تقدیر ہے یا جھنجھوڑنے کی تقدیر ہے. چنانچہ جب بغداد پر حملہ ہوا اور اس وقت کے بادشاہ نے ایک بزرگ کو دعا کے لیے کھلا کے بھجوایا کہ بہت خطرہ ہے عالم اسلام کو اس وقت، تو اس کے ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ساری رات دعا کرتے رہے، اور صبح جب بادشاہ کا پیغامبر گیا کہ بتائیں خدا کی طرف سے کیا اطلاع ملی ہے، تو انہوں نے کہا میں تو ساری رات دعا کرتا رہا اور ساری رات مجھے یہ الہام ہوتا رہا کہ ایھا الکفار اقتلوا الفجار، کہ اے کافرو فاجروں کو قتل کرو. وہ کافر ہیں لیکن تم بھی مومن نہیں رہے، تم فاجر ہو چکے ہو، اس لیے خدا تعالیٰ نے کفار کو تمہیں سزا دینے کے لیے مسلط کیا ہے. تو بعض دفعہ ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے
کہ جو نسبتاً دور ہیں ان کے ذریعے نسبتاً قریب کو سزا دلوا دی جاتی ہے. اگر ایک باپ ناراض ہو اور بیٹے کو نوکر سے مروائے تو یہ مطلب تو نہیں کہ بیٹا نوکر بیٹے سے زیادہ اس کو عزیز ہے. اس وقت یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ بتانا چاہتا ہے بیٹے کو کہ تم مجھ سے اس معاملے میں اتنا دور گئے ہو کہ میں تمہیں سبق دینا چاہتا ہوں کہ یہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، خون کا تعلق نہیں، لیکن اس سے سزا دلوا رہا ہوں. تو ایک تو یہ پہلو ہے اس کا، لیکن یہ مستقل نہیں ہے. اس لیے چوئی صاحب کا آپ کا حوالہ دینا بالکل بے تعلق اور بےمانی ہے. چوئی صاحب کو اپنا ایک بڑا مقام تھا، ایک سیاسی رائے ہے، اس کو آپ مذہبی رائے میں داخل کر کے یہ کہہ دیں کہ گویا ان کی بات ضرور پوری ہوگی اور قرآن کریم کی نعوذ باللہ پیشگوئیاں پوری نہیں ہوں گی، بالکل غلط بات ہے. نہ چوئی صاحب کا یہ مطلب تھا. آخر قرآن کے علم رکھتے تھے، ان کی بات کو آپ نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا ہے. میں وہم بھی نہیں کر سکتا کہ چوئی صاحب کا یہ مراد ہو کہ قرآن تو کہتا ہے کہ بالآخر یہ زمین صالحین کو لوٹائی جائے گی. یہ بات میں واضح کر دوں اس سے پہلے کہ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ خدا کے نزدیک یہودی صالح ہیں اور مسلمان غیر صالح ہیں. اسی لیے میں نے دوسری آیت کا حوالہ دیا تھا. خدا تعالیٰ نے جب یہ فرمایا یہود کو کہ تمہیں 2 دفعہ علف دوں گا، 2 دفعہ غلبہ دوں گا، تو یہ نہیں فرمایا کہ اس لیے کہ تم صالح ہو، بلکہ یہ فرمایا کہ اس لیے کہ تم پہلے بھی تم نے بدکاریاں کی تھی اور دوبارہ میں نے سخت سزا دی، تمہیں بڑی سخت سزا دی تھی اور ذلیل کر کے نکلوایا تھا. دوبارہ تم پھر وہی حرکت کرو گے اور پھر تمہیں مار پڑے گی. تو ان کا وہاں ٹھہرنا اور حکمتوں کے پیش نظر ہے، صالح ہونے کی حیثیت سے نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت لازماً آئے گا جب کہ وہ بھی وہاں سے نکالے جائیں گے اور اس وقت صالح لوگ خدا تعالیٰ کے نزدیک جو صالح ہیں وہ اس زمین پر قبضہ کریں گے. اسے تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ دے ہیو ناٹ کم ٹو اسٹے. اس کا تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ ان کو اب چھوڑنا ہے بہرحال، لیکن خدا اس وقت کا انتظار کر رہا ہے جبکہ کوئی جماعت بحیثیت صالح بالآخر اس زمین کی وارث بن جائے. آج ہو یا کل یہ تو دیکھا جائے گا کب کا زمانہ ہے، لیکن ان 2 باتوں سے تو یہ بات واضح ہو رہی ہے. جہاں تک جہاد کے مضمون کا تعلق ہے، اس کا صرف اتنا اس کے ساتھ رشتہ ہے یا تعلق ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جہاد کے مضمون میں اگر اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو اس کی کیا شکل بنتی ہے. ایک دفعہ ایک فلسطینی دوست ربا تشریف لائے، بڑے مزاج کے، بڑے مشتعل سے تھے، اور کہتے کہ میں نے ہمارے خلیفہ سے ملنا ہے اور مجھے ملاؤ، میں ان سے سوال کرنے ہیں. مجھے کو ان کی طبیعت کی تیزی کی وجہ سے مجھے احساس ہوا کہ جائیں گے تو بدتمیزی کریں گے، کوئی بدخلقی سے کام لیں گے. تو میں نے کہا میں آپ کو ابھی نہیں ملاتا، پہلے آپ مجھ سے سوال کر لیں اور پھر میں آگے بات کروں گا. تو انہوں نے یہ جہاد کا سوال اٹھایا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں وہاں؟ آپ کہتے ہیں جہاد کے منکر ہیں اور یہ وہ، اور یہ ہماری جو ہے حرام کی لڑائی ہو رہی ہے ساری، اور یہ جہاد نہیں ہے. مجھے صرف یہ بتائیں، مجھے اور کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ عیسیٰ زندہ ہے یا فوت ہو گیا. مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے نزدیک ہم جہاد کر رہے ہیں یا کچھ اور چیز کر رہے ہیں، بس. اور 2 ٹوک جواب چاہیے. میں نے کہا میرے الفاظ میں چاہیے یا قرآن کریم کے الفاظ میں چاہیے؟ اب وہ وہاں پھنس گیا بیچارہ. تو کہتا قرآن کریم کے الفاظ بتائیں مجھے، کہاں ہے قرآن کریم کے جواب؟ میں نے کہا بتا دیتا ہوں. میں نے کہا قرآن کریم میں سورہ حج میں جہاد کی جب اجازت دی تو فرمایا ان اللہ علی نصرہم لقدیر، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق. یہ تفصیل ہے اس کی. میں نے کہا شروع کرتے ہی بات خدا تعالیٰ نے ایک وعدہ کر دیا ساتھ، اور وجہ کیا تھی اس کی؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جن لوگوں پر ظلم کیے گئے ہیں ان کو خدا اجازت دے رہا ہے تلوار اٹھانے کے مقابل پر. جن کو ازراہ ظلم تلوار سے کاٹا جا رہا ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، بغیر کسی جائز وجہ کے ازراہ ظلم ان کے خلاف تلوار اٹھائی گئی ہے. یہ ہے قرآن کریم کا بیان، اوپننگ. ان کو اجازت دی جاتی ہے. اب یہ میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا جو یہ سٹیٹمنٹ بتا رہی ہے
کہ کوئی لوگ بیچارے اتنے کمزور ہیں، اتنے بے بس اور ڈیفینس لیس ہیں کہ جو ٹام ڈک اینڈ ہیری جو چاہے اٹھ کے ان کے خلاف ظلم شروع کر دے اور ان کو کوئی وجہ بھی نہ وہ مہیا کریں، اس کے باوجود مار رہے ہیں یک طرفہ. تو ان بیچاروں کو اگر اجازت دے دے خدا تو اور بھی مروا دیا ہوگا. ایک کمزور آدمی کو اگر طاقتور مار رہا ہو اور وہ چپ کر کے مار کھا رہا ہو تو اس کے بچنے کا امکان ہے کچھ، لیکن اس کو آپ ہلاشیری کر دیں کہ پڑ جائے تو بھی آگے سے پرواہ نہ کرو اس کی تو ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، غریب کی کچھ بھی نہیں باقی رہے گا. تو میں نے کہا آپ خدا کو ایسا سمجھتے ہیں؟ خود کہہ رہا ہے کہ اتنے تم کمزور ہو کہ تم پر یک طرفہ ظلم پر ظلم ہوتا چلا آ رہا ہے، اور تفصیل بیان کی تمہیں گھروں سے نکالا، تمہیں حقوق سے محروم کیا، اور ساتھ کہتا ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں ان سے لڑو. اس لیے آگے بات بڑھانے سے پہلے بیچ میں یہ جملہ معتبر رکھ دیا کہ ان اللہ علی نصرہم لقدیر، جو اجازت دینے والا ہے وہ طاقتور ہے، اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ گارنٹی دیتا ہے تمہیں کہ لڑو اور ہم تمہیں جتا کے دکھائیں گے. تمہاری نصرت کی ضمانت دیتے ہوئے خدا اجازت دے رہا ہے، اس کے بغیر نہیں دے رہا. تو میں نے کہا اب اس آیت کے اطلاق کر لیں. یہ جہاد کی آیت ہے. آپ کو کتنے مقام پر فتوحات حاصل ہوئی ہیں وہاں؟ کون سی لڑائی آپ نے ایسے لڑی جس کے بعد آپ کی زمین پھیل گئی اور اسرائیل کی سکڑ گئی، اور وہ کمزور ہو کر نکلا اور آپ طاقتور ہو کر ابھرے؟ بالآخر کیا آپ کو ایسا حاصل ہو گیا جو پہلے آپ کے پاس نہیں تھا، اور کس حصے سے میں آپ نے اسرائیل کو محروم کیا ہے؟ مجھے یہ پہلے بتائیں، پھر اگلی بات چلے. بالکل صرف پھینک دیا اسے، ایک لفظ نہیں بولا. میں نے کہا بتائیں آپ، یا بتائیں کہ نعوذ باللہ خدا جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کو کہتا ہے لڑو ان سے، جہاد ہے یہ، اور آگے سے مار پڑواتا ہے ایسی کہ 10 گنا سزا دے گی. میں نے کہا آپ کا اگر آپ یہ کہیں گے میں کہوں گا آپ جھوٹ بولتے ہیں، خدا جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وعدہ کیا تو ہر دفعہ پورا، بلکہ نسل بعد نسل پورا کرتا رہا. حیرت انگیز ہے، بمبولے کو شہباز سے لڑایا اور شہباز کو مروا کے دکھایا. اس نے بڑی بڑی سلطنتیں پامال کروائی مسلمانوں سے. وہ ہے خدا جو یہ کہتا ہے ان اللہ علی نصرہم لقدیر، اور جہاد کی تعریف کرتا ہے کہ جہاد وہ ہے جو خدا کی خاطر تلوار اٹھائی جاتی ہے، اس میں شکست کا کوئی سوال نہیں، فتح کی ضمانت ساتھ ہوتی ہے. اس لیے یہ ہے مضمون جو اسرائیل کے ساتھ تعلق رکھنے والا، کہ اگر شرائط جہاد پوری ہوتی اور اس کے تقوی کے مطابق یہ جہاد کرتے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کسی شکست کا. وقتی تھوڑے سے قدم تو قرآن خود بیان کر رہا ہے، بعض دفعہ انحراف کرنا پڑتا ہے چال کے طور پر، بعض دفعہ تھوڑا سا صدمہ پہنچتا ہے جس کے بعد بڑی کامیابی ہو جاتی ہے. تو اتفاقی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن عمومی رخ ہمیشہ فتح کی طرف رہتا ہے. آخری سوال اور